بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج یہ 10واں درس ہے۔ آج کا جو یہ درس ہے یہ پچھلے درس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ یہ پچھلے درس کا ایک حصہ اور ایک تتمہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ شرط ہے۔ لہذا جو شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دربار الہی سے مردود ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے، باقی رہا ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے؟ کیا اگر ہم وہ نور جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے وہ کاٹ دیں اور تمہارے پاس وہ ہدایت اور وہ رہنمائی رہ جائے صرف کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو، تو کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بد نصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافر ہو گیا اور پھر وہ کفر پر ہی مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو العباس تیجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہا درجے کی ناراضی اور غضب کا حقدار ہے، وہ غائب درجے کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے، اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں اور اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ ہے، نعوذ باللہ الکریم۔ حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے میرے عزیز، اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے دامن تک پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے کہ ایسا شخص مردود ہے، مقہور ہے، مبغوض ہے، مطرود ہے، مہجور ہے، ممکور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب اللہ تعالی سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو ان کے طریقے پر چلے گا اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تو بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے تو ان کی محبت کی وجہ سے کرے، اور اگر کسی سے عداوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ یوں ہی لوگوں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا، خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میرے مسلمان بھائی،
محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا المکرم حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا، میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ نہ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو حاصل کلام یہ کہ محبوب کبریا شاہ انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو دل میں محبت پیدا کر، ان کی عظمت دل میں بٹھا، اور محبت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے بیگانے کو پہچان، جو ان کا ہے تو بھی ان کا بنے، اور جو ان سے بیگانہ ہے تو بھی ان سے بیگانہ رکھے۔ اگر ایسا ہو کر تو درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ اور جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے، جیسا کہ آپ نے اس کتاب کی ابتدا میں 72 فوائد درود پاک کے ذکر فرمائے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان سے 1000 گنا فوائد کا تو مستحق ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر محرومی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔